ایک صاحب جو ہے وہ میرے پاس آئے، ماجد نام تھا ان کا، اور وہ کہنے لگے کہ علامہ صاحب میں ایک مسئلے میں پھنس چکا ہوں، اور وہ مسئلہ میری اپنی فیملی کا، آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نماز کے بعد آپ کو وقت دیتا ہوں، اب بتائیے کیا معاملہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ علامہ صاحب پچھلے 3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری بہن ہے اس کی اچانک کیفیت بدلی سی ہے، اس نے ہاتھ منہ دھونا نہانا بالکل بند کر دیا، اور کھانا پینا بہت کم کر دیا، اور وہ اپنے آپ میں باتیں کر رہی ہے۔ تو ہم نے اس کو بڑا سمجھایا، پوچھا اس سے کہ بھئی تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو چلے تمہیں کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر چلتے ہیں، دماغی جو علاج کرنے والے جو لوگ ہیں وہ تم ان کو دکھائیں گے، انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے، یا کوئی تم نے ٹینشن لی ہوئی ہے کسی بات کو لے کر۔ اب جب ان سے گھر والے بات کرتے تو بالکل نارمل ہوتی، کہتی نہیں کوئی ایسی بات نہیں، کچھ بھی نہیں۔ مجھے انہوں نے کہا کہ کامران صاحب آپ پہلے تو اس کو چیک کریں کہ کیا معاملات ہیں، اور پھر بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بہن کا نام، اپنی والدہ کا نام اور تاریخ پیدائش یہ آپ دے ساری چیزیں، میں تشخیص کرتا ہوں، اور تشخیص کے بعد پھر جو بھی معاملات ہوں گے وہ انشاءاللہ بتا دیں گے آپ۔ اچھا، میں نے نام، مجھے انہوں نے جب نام وغیرہ دیے تشخیص کی، تو تشخیص کے بعد پتا چلا کہ اس بچی کے ساتھ شیطانی ارواح خبیثہ کچھ ہمزاد مسلط ہوئے ہیں۔ تو فوراً میں نے ان کو کہا کہ ان کی کیفیت تو بتا رہی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے روحانی حوالے سے۔ اب وہ ان ساری چیزوں کو نہیں سمجھتے تھے، نہ جانتے تھے۔ اب جب یہ ساری چیزیں میں نے ان کو بتائی، میں نے کہا کہ بھئی یہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہوا ہے، اور ایک نہیں بہت ساری چیزیں ایسا لگ رہا ہے کہ مسلط ہوئی۔ میں نے کہا کہ بھئی ان دنوں میں، یہ میں آج سے تقریباً کم و بیش 16-17 سال پہلے کی بات بتا، سائٹ ٹیلی فون ایکسچینج کے اندر امامت و خطابت کیا کرتا تھا، اور اس دوران بھی، اس وقت بھی عملیات وغیرہ کے اندر شغف تھا، عملیات وغیرہ کا کام میں کرتا تھا، اور خاص طور پر یہ جو حاضریوں والے مریض ہوتے تھے ان کا کام کرتا تھا۔ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ سے بھی وابستگی تھی۔ میں نے کہا کہ بھئی یہاں تو میں مسجد کے اندر تو نہیں ہو سکتا، نہ خواتین کے معاملات ہو سکتے ہیں یہاں پر، یا تو یہ کہ آپ مطب پر لے آئیے گا، یا پھر بہتر سمجھے تو گھر پر ہی دیکھ لیتے ہیں معاملے کو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے علامہ صاحب، زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ گھر پر چلیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب پوری تیاری کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد میں گیا علاج کے حوالے سے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی بس ان کے گھر میں پہنچ کر ہم بیٹھے ہی تھے، اس بچی پر اچانک سے ایک عجیب سی کیفیت شروع ہوئی، گھر والوں نے چلانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، کہا کہ یہ بچی کی کیفیت دیکھے کیا ہو رہی۔ اس نے اس طرح جو ہے نا لوٹنا شروع کر دیا کمرے کے اندر، اپنے جو بال ہیں اتنی تیزی سے اس نے پکڑے، اور پکڑنے کے بعد بالوں کو نوچنا اور توڑنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں اس نے پورے بالوں کا جو گچھا تھا وہ نکال کے توڑ دیا۔ اس نے ایک عجیب سی جنون کی سی کیفیت اس پر تاری۔ اب میں نے ان کو کہا کہ فوراً کوئلے وغیرہ اگر آپ کے پاس ہیں تو تیار کرے، اور لبان بخور وغیرہ ہے؟ بولا ہاں ہے۔ میں نے کہا بس رکھے یہاں، اور میں پڑھائی کر رہا ہوں، پانی رکھے، اور کچھ چادریں وغیرہ اس کے اوپر ڈال دیں، پانی کی بوتل پانی وغیرہ یہاں رکھ کر۔ انہوں نے کوئلے وغیرہ جلائے، پڑھائی وغیرہ شروع کی۔ پڑھائی شروع کرنے کے بعد اس کو زیر کیا، زیر کرنے کے بعد اس سے انٹرویو لیا، اس سے پوچھا کہ بھائی کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے؟ تو مجھے یاد پڑتا ہے ابھی بھی کہ پہلا وہ جو ہمزاد تھا جو حاضر ہوا تھا، اس کا نام تھا بندو لال، ہندو شیطان تھا، ہمزاد ہی تھا۔ زیادہ تر یہ لوگ مختلف مسان وغیرہ پر جو ہندو نان مسلم مر جاتے ہیں، ان کی چتاؤں کو جب آگ لگا لیتے ہیں، ان کی ہڈیاں وغیرہ جل جاتی ہے، راکھ بن جاتی ہے، تو یہ سفلی گر اس مسان کے اوپر بیٹھ کر اس کو جگاتے ہیں، اس کے ہمزاد کو، اور اس کو قابو کر کے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، اور پھر اس ہمزاد سے کام لیتے ہیں۔ اب جو اس کا نام ہوتا ہے اس ہمزاد کا وہی نام رکھ لیتے ہیں، یا اپنی طرف سے بھی رکھ دیتے ہیں بس اوقات لوگ۔ سب سے پہلے تو یہی ہوتا ہے کہ جب وہ ہمزاد جو ہے وہ قابو کر لیتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں بھائی یہ جو مرا تھا اس کا نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بندو لال تھا اس کا۔ تو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، آج سے تیرا نام بندو لال ہی ہے۔ پھر اسے قول اقرار لیتے ہیں، قول اقرار لینے کے بعد پھر اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اب ہماری مرضی کے مطابق تم نے چلنا ہے، جو تجھے حکم دیا جائے، جو بتایا جائے تم نے وہی کرنا ہے۔ تو وہ سفلی گر عامل کیا کرتے ہیں، وہ کوئی شخص آیا کہ فلاں شخص کو نقصان دینا ہے، اس کو اذیت تکلیف پہنچانی ہے، یا اس کو مالی نقصان دینا ہے،
یا اس کو بیماری اس پر مسلط کرنی ہے, یا اس کی کوکھ باندھنی ہے, یا اس کے کاروبار کو پر بندش لگانی ہے, یا اس کے سفر پر بندش لگانی ہے, یا اس کی جو اولاد ہے اس پر بندش لگانی ہے, یا اس کے رشتوں پر بندش لگانی ہے. یہ مختلف جو غیر شرعی سارے جتنے بھی ناجائز کام ہیں وہ ان سفلی کر جتنے بھی عامل ہیں وہ ان حمزات سے لیا کرتے, پڑھائی وغیرہ منتر جو بھی ہوتے وہ کر کے اور ان پر مسلط کر دیتے. ان کے استعمال کی چیزیں منگوا کر اس پر مسلط کر دیا جاتا. اور اتنے آسان طریقے سے جب انٹرویو ہوتا ہے اور جب یہ چیزیں ہمارے پاس ہمارے قبضے میں آتی تو ہم بھی کھیلتے ہیں ان سے, بڑے ان سے انٹرویو لیتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں بتا بھائی کیسے آیا, کس طریقے سے آیا. تو ایسے رستے ایسے طریقے وہ بتاتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے یہاں پر پہنچے. ایک شیطان کو پکڑا تھا حمزات کو, اس سے پوچھا کہ بھائی تو کیسے آیا, کہا کہ بہت آسانی سے میں آ گیا اس پہ. کہا کیسے, کہا یہ فلاں جگہ پر شادی میں گئی تھی, اس کے چپل جو ہے اس کے استعمال کے جو چپل ہے وہ لیے, اور لینے کے بعد جو ہے 1 گھنٹے کے لیے وہ ہمارے پاس آئے, عامل کے پاس آئے. اس عامل نے انہی چپلوں کے اوپر عمل کیا اور ہمیں ان چپلوں پر مسلط کیا, اور پھر اس شخص کو دیا کہ بھائی جاؤ دوبارہ یہ چپل رکھ لو. 1 گھنٹے کے بعد جب وہ تقریب ختم ہوئی اس لڑکی نے وہ چپل پہنے, جیسے ہی چپل پہنے وہ چیزیں اس پر حاوی ہو گئی. کہا ہم اس طریقے سے بھی آ جاتے ہیں, ہم بالوں کے ذریعے سے بھی آ جاتے ہیں. بہت لڑکیاں آرام سے اپنے بال اس طریقے سے چھوڑ دیتی ہیں کنگھیوں کے اندر. جو استعمال کے پیڈس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایسے پھینک دیتی ہیں, اور جو جادو کرنے والے وہ پیڈس اٹھاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. منٹ نہیں لگتے ہیں جادو کرنے میں. تو جادو کرنے والوں کے لیے تو ہم نے خود آسانیاں دے دی. اتنی آسانی سے ہم تمام چیزیں ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ یہ لو بھائی ہم پر جادو کرو. بال بھی حاضر, ناخن ہم ایسے ہی پھینک دیتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان ناخنوں کے اوپر بھی عمل ہوتا ہے. ہم کپڑے ایسے ہی لوگوں کو دے دیتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کپڑوں کے اوپر بھی کہیں سے بھی کوئی بھی کسی طریقے سے لے کر عمل کر سکتا ہے. کپڑے ہم گھر کے باہر لٹکاتے ہیں سکھانے کے لیے, کوئی بھی اٹھا کے دوپٹہ لے گیا عمل کر لیا. بہت ساری چیزیں ہیں گھر کے اندر, ہم نے بڑی آسانیاں لوگوں کے لیے کرو. اب اس نے کہا میرا نام بندو لال ہے. اچھا, اور تمہارے ساتھ کتنے لوگ؟ کہتے ہیں کہ تقریباً اس وقت ابھی اس گھر کے اندر جو اس لڑکی پر مسلط ہوئی چیزیں ہیں جو بھیجی گئی ہیں وہ تقریباً 7 ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے ہم 7 کو پکڑتے ہیں. ایک ایک کر کے ان 7 کو پکڑا. اب ان سب کے بڑے عجیب و غریب نام تھے, بندو لال, مندو لال, چنو لال, پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے کتنے شیاطین تھے. ایک ایک کر کے مسلط کی ہوئے تھے. ان کو پکڑا, تقریباً جو 7 چیزیں تھیں ان کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد اب اشارہ ملا اپنی روحانیت سے کہ وہ جو عامل ہے اس وقت اس ساری کاروائی کو بھرپور طریقے سے دیکھ رہا ہے, اور ان 7 کے بعد مزید کچھ چیزیں جو ہے وہ اس نے بھیجنا شروع کر دی ہے جاسوسی کے طور پر. میں نے کہا ٹھیک ہے, جو جاسوسی کے طور پر بھیجی ہے ان کو بھی ایک ایک کر کے پکڑو. اب جو جاسوسی کے طور پر وہ چیزیں بیچتا جاتا تھا میں پکڑتا جاتا تھا, یہاں تک کہ تقریباً 2.5-3 گھنٹے کی مسلسل اس عملیات کی کاروائی میں 17 کے قریب جو چیزیں تھی شیاطین تھے وہ پکڑے, اور وہ 17 ہی امزاد اس کی 30-40 سال کی محنت تھی اس بابو عامل کی. وہ سارے کے سارے جتنے بھی حمزات تھے میں نے پکڑنے کے بعد ان سے قول اقرار لیا. قول اقرار لینے کے بعد اپنے قبضے میں کیے. اس جو بچی تھی اس سے معاملات کو ختم کیا, اور ختم کرنے کے بعد حاضری وغیرہ ختم ہوئی, جو بھی پروسیس تھا بقیہ علاج کا وہ شروع کیا. اور ان ساری چیزوں کو لے کر وہ پرچہ جن میں ان سب کے نام لکھے ہوئے تھے وہ لے کر وہیں سے ہی میں قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. اب ان دنوں ملاقات کے لیے بہت آسانی ہوتی تھی. ہم گھر کے باہر گیٹ پر کھڑے ہو جاتے تھے, کوئی بھی اندر جاتا یا باہر آتا تو کہتے کہ بھئی بتا دینا کامران آیا جب میاں ٹائم دے دے. میاں بڑی شفقی ہستی, بڑی شفقت فرماتے, کہتے ہاں اس کو بولو آ رہا ہوں میں.
اس کے بعد اپنے جو بھی معمولات ہوتے ہیں میاں حضور سے فارغ ہو کر گھر کے باہر ہی ایک چھوٹی سی جگہ بنائی ہوئی تھی, وہاں بیٹھتے اور کبھی کبھار آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ وہاں بیٹھ کر سنتے تھے, ہماری رودات سنتے تھے, ہمارے معاملات سنتے تھے. آج بھی سنتے ہیں الحمدللہ, ٹائم دیتے ہیں, بھرپور ٹائم دیتے ہیں. میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں. تو اب میں نے کہا میاں یہ 17 چیزیں جو ہے نا میں نے پکڑی ہے, اور یہ بتا رہے کہ فلاں عامل ہے لنچو لائن کے اندر, بابو اس کا نام ہے, یہ سب اسی کی چیزیں. تو میاں نے کہا اچھا صحیح ہے, بھیج دو میرے پاس. میں نے کہا ٹھیک ہے میاں آپ کے حوالے کی. اب اس جو بچی کے معاملات تھے وہ دن بہ دن بہتری کی طرف جانا شروع ہوئے. وہاں تو وہ تو بہتر ہوتی چلی گئی, لیکن جو عامل تھا اس عامل نے اب میسیجز بھیجنا شروع کیے مختلف حوالوں سے ان کے گھر کے اندر. اور وہ میسیجز اس طرح تھے کہ بھئی فلاں شخص سے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے, یہ وہ. میں نے ان کو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی شخص اس کیس کے حوالے سے باہر سے کوئی بھی آئے آپ نے ان سے ملنا نہیں. ان کو کہنا کہ یہ عامل ہے, جاؤ ڈائریکٹلی ان سے بات کرو, ان سے رابطہ کرو. اور مجھے پتا تھا کہ وہ آئے گا, کیونکہ اس کی ساری زندگی کی جو جمع پونجی تھی وہ تو میں لے چکا تھا, لے کے میاں حضور کے حوالے کر دی تھی. تو اب جو ہے وہ مختلف اوقات کے اندر ان کے پاس میسیجز آنا شروع ہو گئے مختلف لوگوں سے. آخر کار وہ بندہ خود جو ہے نا ان کے گھر پہنچ گیا عامل, اور کہا کہ مجھے 5 منٹ دے دو بس, میں 5 منٹ تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے فون لگا, کہا کہ کامران صاحب یہ گھر تک پہنچ گیا ہے. میں نے کہا آپ نے گیٹ نہیں کھولنا, اور جو ہے اس کو جو ہے اس سے کوئی بات نہیں کرنی. وہ کہہ رہے نہیں میری کوئی دشمنی نہیں, کوئی بات نہیں, میں کچھ بھی نہیں کروں گا, بس مجھے جو ہے نا وہ جو عامل آئے تھے اس کا نمبر دے دو یا اس کا پتہ دے دو, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی وہ آپ کا نمبر مانگ رہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ دے دو. میرا نمبر ان کو دیا, اس عامل نے مجھے کال کی. اب وہ عامل کہتا ہے کہ آپ کون ہیں, کہاں سے؟ وہ انٹرویو اس نے لینا شروع کیا. میں نے کہا بھئی آپ اپنا مقصد بتائیں, کس لیے آپ نے کال کی, کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہا آپ نے وہ ماجد کی بہن کا کام آپ نے کیا. میں نے کہا بالکل میں نے کیا. کہا کہ جو اس کے اوپر معاملات ہوئے تھے وہ میری طرف سے ہی آئے ہوئے تھے, اور میں مجبور تھا یہ سب کچھ کرنے پر, کیونکہ میں نے اس کام کے 10 لاکھ روپے لیے ہوئے تھے. آپ کو سن کر حیرت ہوگی, جادو کروانے کے 10 لاکھ روپے اس عامل کو دیے گئے تھے. اور کہتا ہے کہ میں پھنسا ہوا تھا اور مجبور تھا, میں نے کیا, اور اب یہ کہ ساری جتنی چیزیں تھی وہ آپ نے پکڑ لی ہے, آپ مجھے جو چیزیں, میری جو چیزیں وہ واپس کر دیں, اس کے بدلے میں آپ کو جو چاہیے ڈیمانڈ آپ کی جو بھی ہے وہ آپ مجھے بتائیں, میں آپ کی وہ ڈیمانڈ پوری کروں گا. آج کے بعد میرا ان سے اور کسی قسم کا ان کے پورے خاندان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا, کوئی دشمنی نہیں ہوگی, نہ آپ سے کوئی بات ہوگی. بس آپ میرے جتنے بھی امزاد آپ نے پکڑے ہوئے وہ واپس کر دیں, اور اس کے بدلے میں آپ بتائیں کہ آپ کی کیا ڈیمانڈ. تو میں نے کہا کہ بھئی کون سے امزاد؟ میں ایک دم وہ ہو گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کون سے امزاد. کہا آپ جو ہے نا مت چھپائیں, مجھے سب پتہ کہ آپ نہیں وہ پکڑے تھے. میں نے پھر کہا کہ بھئی دیکھیں بات یہ کہ بالکل ایک اللہ کا بندہ ہمارے پاس آیا, مسلمان تھا, اذیت و تکلیف میں مبتلا تھا, اس کی بہن اذیت و تکلیف میں مبتلا تھی. میرے لیے واجب ہے کہ میں ایک عامل ہونے کی حیثیت سے, ایک عالم ہونے کی حیثیت سے اپنے اس مسلمان بھائی کی بھرپور مدد کروں. اور میں نے ان کی مدد کی, اور جتنے شیاطین تھے ان سب کو میں نے نکالا, اور نکال کر وہ میں نے اپنے مرشد کے حوالے کر دیا. اب جاؤ, آپ ان سے لے سکتے تو جا کے لے لو. اب وہ بندہ جو ہے مجھ سے نکل گیا, اس کو پتا تھا کہ یہاں نہیں بات گلے گی. اب وہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے پاس اس نے چکر لگانا شروع کر دی مختلف حوالوں سے. تو میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے بھی یہ کہا کہ بھائی کون سے امزاد, کیا امزاد, ہمیں کچھ نہیں پتا.
المختصر یہ کہ 1-1.5 مہینے تک اسی طرح چکر لگاتا رہا, کچھ بھی نہیں ہوا. اس بابو عامل نے ایک اور عامل کے ذریعے سے مجھ پر اور اس لڑکی پر دوبارہ واردات ڈالنا شروع کر دی. دوبارہ جب واردات گئی, مجھ پر بھی واردات آئی, میں نے میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی بارگاہ میں کہا ٹینشن مت لو, کچھ نہیں ہوگا, اللہ خیر کرے. اور کہا کہ اس لڑکی کے معاملات سے بھی بے فکر رہو, وہاں 2 چیزیں باقاعدہ حاضر لگائی ہوئی ہیں, کوئی بھی نہیں آئے گا. وہ حاضری والی کیفیت اس بچی کی طرف نہیں ہوئی, وہ محفوظ رہی. میری طرف وارداتیں مختلف حوالوں سے آتی رہی. میاں حضور نے کہا کہ اپنی پڑھائی کرو اور کھڑے ہو کر پڑھائی کرو اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھائی کرو اور لپیٹو ان سب کو, جو آ رہا ہے لپیٹو. پڑھائی شروع کی. تقریباً 15-20 دن تک یہ جنگ لگی رہی. آخر کار یہ ہوا کہ وہ جو عامل تھا وہ زیر ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کے صدقے میں, قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے صدقے میں, کمال بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں, میرے والد گرامی غلام حسن قادری قدوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے صدقے میں, میرے استاد صوفی عبد الکریم بابا نقشبند بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں, چودھری افضل قادری صاحب کے صدقے میں, اور بزرگان دین رحمہم اللہ جن کی توجہات, ان کی روحانیت میرے ساتھ, ان کے صدقے میں اللہ نے فتح یاب کیا. اور وہ جو عامل تھا تقریباً 2.5-3 مہینے کے عرصے میں ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا اور پھر مارا گیا.